رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، جو اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اسی کے لیے شان ہے اور اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے۔ جس کو چاہتا ہے آسانی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دے کر آزماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا عالم بنائے کہ ہم اس کے ہاں عالم کہلوائیں، ہمارے علم و عمل میں بالکل تضاد نہ ہو، جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس پر سب سے پہلے ہمارا خود کا عمل ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ ہمارے راستے میں کبھی کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر دے۔ آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، جو کہ ایک داعی دین کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ساتھ دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو کیسا رکھتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے التبسم، مسکراہٹ کے بارے میں۔ تبسم کہتے ہیں ہلکی اور نرم مسکراہٹ کو، ایسی مسکراہٹ جس میں بغیر آواز کے چہرے کے اوپر خوشی یا محبت کا اظہار ہو۔ ہمارے ہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اسمائل کرتے ہیں، زیادہ لوگ قہقہے لگاتے ہیں۔ اسلام میں قہقہے لگانا پسندیدہ نہیں ہے، مسکرانا پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ایک خوفناک قہقہے کی بجائے ہم اچھے طریقے کے ساتھ مسکرا سکیں۔ اور آپ دیکھیں جب ایک انسان مسکراتا ہے تو وہ پیارا لگتا ہے، لیکن جب وہ ہنستا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی سائیکو شخص ہے، کوئی پاگل ہے۔ میں نے دیکھا بعض اوقات ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ کی تھوڑی بہت آواز نکل آئے ہنسنے میں، لیکن ہر بار جب بھی ہنسنا، اونچی اونچی کہہ کے لگانا، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اونچی آواز میں کہکہے لگانے کو خوش مزاجی کا نام دیتے ہیں۔ یہ خوش مزاجی نہیں، یہ کیا ہے؟ کم علمی ہے، جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تقریباً شاید ایک یا بڑی حد ہے دو ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں ان کی تھوڑی سی آواز آئی مسکرانے میں، ادروائز وہ صرف اسمائل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے قہقہوں سے دوسروں کو ڈرانے کی بجائے اسمائل کریں تاکہ وہ آپ سے اچھی وائبز لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیا 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب۔ اچھا ضاحکن میں یہ جو ہمارے والا ہنسنا ہے نا وہ والا نہیں آتا، ضاحکن میں ایسی مسکراہٹ جس میں آپ کی ضواحک والی جو داڑیں ہیں وہ نظر آئیں، یعنی آپ بہت کھلکھلا کے مسکرائیں اور بول پڑے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی،
اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انبیاء بھی مسکرایا کرتے تھے، تو مسکرانا عبادت کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی اچھے بندے ہونے کے کوئی خلاف ہے معاذ اللہ۔ ابھی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت عجیب طریقے سے ہنستے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں ہر وقت سیریس، ہر وقت سیریس۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں، تو جب رب العالمین مسکراتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں مسکرا سکتے؟ مسکرانا چاہیے ہر وقت، چہرے کے اوپر ایک سنجیدگی طاری کر کے بیٹھ جانا۔ جو سنجیدگی علم کی وجہ سے آتی ہے اس میں آپ پھر بھی اسمائل کرتے ہیں، لیکن جو سنجیدگی آپ صرف اپنے اوپر ایک چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں اس میں پھر آپ مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں بعض اوقات۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا ایمان کے منافی نہیں، بلکہ انبیاء بھی جو تھے علیہم السلام وہ مسکرایا کرتے تھے۔ سورہ عبس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 38 سے 39، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے۔ یعنی یہ متقین ایسے لوگوں کی بھی علامت ہے کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد مسکراتے ہیں۔ اچھا یہاں سے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کس بات پہ جو ہے نا مسکرا سکتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چیونٹی کو دعا کرتے ہوئے سنا تو وہ اس کی ادا پہ مسکرا پڑے۔ اس کے علاوہ جو آگے والی آیت ہے اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی کسی اور پہ ہنس رہا ہوگا معاذ اللہ، وہ کسی اور کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، یہ اسمائل کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو خوش کرتی ہے، آپ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اس پر مسکرانا یہ بہترین چیز ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ سورہ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیا 43 میں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ طالبات یہاں پر انشاءاللہ میں ایک اہم نکتہ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتی بھی ہے رلاتی بھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، تھوڑا سا کسی نے کچھ کہا اداسی شروع، رونا شروع، اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول اوروں کے ہاتھ میں دی ہے۔ مثلا فلاں مجھ سے بات کرے گا تو میری زندگی ہیپی ہے، ادروائز میں روں گی۔ میں فلاں سے بات کروں گی تو میرا موڈ فریش ہوتا ہے، یہ چیز مجھے ملے گی تو میں ٹھیک ہوں، اگر لوگ مجھے ایسی اور ایسی بات کریں گے تو میں بہت زیادہ اداس ہو جاؤں گی۔ خدا رہا اس چیز سے باہر نکلیں۔ دنیا میں آپ ایک انسان چھوڑیں، آپ کو اللہ تعالیٰ لاکھوں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، ساری دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیں، کسی کی کہی ہوئی بات کو، کسی کے چھوڑ جانے کو، کسی کی بے وفائی کو، پھر آپ کبھی نہیں مسکرا سکتے۔ اور آج کل ہمارے ہاں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ میں ایک دکھی شخص ہوں، میں لوگوں سے ستایا ہوا ہوں، میں محبتوں کا مارا ہوا ہوں، میرے ساتھ بے وفائیاں کی گئی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں نے ہمارے ہاں مسکراہٹ کا کنسپٹ ہی ختم کر دیا ہے۔ یا مثلا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو سیریس لے لینا، میری ماضی میں یہ ہوا تھا، مجھے وہ نا اچھا نہیں لگتا، پھر بھی آپ نہیں مسکرا سکیں گے، ہر وقت آپ کے منہ پہ 12 بجے ہوں گے۔ یا پھر مستقبل کا خوف، اچھا یہ نہ ہو جائے، اچھا وہ نہ ہو جائے، فلاں چلا نہ جائے، رزق نہ کم ہو جائے، میری اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اور بعض لوگ تو خدا نہ خواستہ شادی تک کے بھی خوف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ کسی بھی چیز کی طرف اگر توجہ کریں گے، چاہے وہ مال ہو، تعلقات ہوں، آپ مسکرانا بھول جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے دکھ تھے. آج ہم سفر میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کے بارے میں پڑھ رہی تھی. اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے وہ اتنا مسکراتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، سب سے زیادہ. حالانکہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ غم تھے. آپ یہ دیکھیں ایک شخص ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کے والد وفات پا گئے. پھر جب وہ کچھ عرصے کا ہوا اس کی والدہ بھی چلی گئیں. پھر اس کے بعد جب وہ اور کچھ عرصے کے ہوئے ان کے دادا بھی چلے گئے. تو کیا کوئی ایسا غم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز چچا ایمان نہیں لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں تھا. تمام امت کا غم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ انتقال کر گئی. کیا ان کو غم نہیں تھا؟ کیا ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ مسکراتے تھے. اور آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کی زندگی میں ایسا کون سی قیامت برپا ہوگی کہ آپ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات میں منہ بنانا اور پھر اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا. پھر بچے آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ سے زیادہ اداس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی میری ماں کو کیا ہو گیا. اپنی عادتوں کو چینج کریں. اٹس اوکے اگر زندگی میں کچھ ہو گیا نا آپ کے خلاف یا آپ کی سوچ کے الٹ، اٹس اوکے. اب دیکھیں جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک لحاظ سے مثلا فلاں کے اتنے اچھے نمبر آئے میرے کیوں نہیں آتے؟ اور آپ دیکھیں ایسے لوگ کبھی نہیں مسکراتے، پھر اداس بن کے بیٹھے رہتے ہیں. اور مجھے اتنی کو تب چڑھتی ہے ایسے لوگ عید والے دن بھی غم کے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ تو کپڑے شپڑے بھی نہیں پہنتے، یعنی نئے کپڑے نہیں پہنتے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے خوشیاں منا کے، ہمیں رہنے دو ہمارے حال پہ ایک کمرے میں بس پڑے رہنے دو. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بال بکھیر کے شدائیوں والے کپڑے پہن کے پاگلوں والا حلیہ رکھیں گے تو آپ بڑے کول لگیں گے، کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. اسلام تو ہمیں مضبوطی سکھاتا ہے، قوی بنے، چیزوں کا سامنا کرے. یہ اصل دنیا نہیں ہے ہماری کہ جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے. یہاں جو کھویا جو پایا کوئی زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں بات کری تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ غم تھے، پھر بھی وہ سب سے زیادہ مسکراتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بانڈنگ تھی بہت اچھی تھی. ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت سٹرونگ تھا. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ خوش رہے، حقیقی خوش، نہ کہ صرف لوگوں کے سامنے ہنستے رہنا اور پیچھے جا کے پھر دوبارہ سے دوسرا چہرہ نکالنا اور روتے رہنا، تو آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ رہنا آپ کو جینا بھی سکھاتا ہے اور مسکرانا بھی. اور آپ حقیقی خوشی محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ کے ارد گرد سارا کچھ جل رہا ہو، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہو، اٹس اوکے جاؤ بھائی. ہم میں سے ابھی سب سے زیادہ دکھی شخص وہ ہے جو صرف دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور وہ اللہ سے بے خبر ہے. اللہ کے ساتھ اس کا کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. پھر یہ نہیں اس سے بھی اور بہت زیادہ کچھ بنتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ دکھی ہوں. تو کتنی چیزیں ہو گئی. فرسٹ آف آل تو یہ کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں کہ بھائی میں لوگوں کی محتاج ہوں، اگر لوگ اچھا کریں گے تو میں خوش، لوگوں نے کچھ کہہ دیا تو بس میں بن کے بیٹھ گئی اداس ادھر. دوسرا یہ جو آپ کو کول بننے کا ایک سسٹم بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ بندہ کول ہوتا ہے، یہ اصل میں آپ کو فول بنایا جا رہا ہے. اس چیز سے ذرا باہر نکلیں. اٹس اوکے قبول کرنا سیکھیں زندگی میں. یہ ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ ہے نا میرے ساتھ، اللہ پہ توکل کریں. اور پھر آپ دیکھیں آپ انشاءاللہ ہمیشہ ایکٹیو بھی رہیں گے، آپ مسکراتے بھی رہیں گے. چاہے آپ کے گھر میں دو کی بجائے ایک وقت کا کھانا ہو، آپ ہیپی ہیپی لائف انجوائے کریں گے انشاءاللہ. حقیقی خوشی اللہ کے ساتھ ہے. وہ چاہے پھر آپ ایک زمین پہ سو رہے ہیں معمولی سا کپڑا بچھا کے اور ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ حقیقی خوشی ہوتی ہے.
تو اپنی مسکراہٹ کو کسی قیمت پر ختم نہیں ہونے دیں۔ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کسی عمل کی وجہ سے یا ان کی ذات کی وجہ سے ہم مسکرانا چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیں میں کتنا مسکراتی ہوں، اور مسکرایا کریں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ سیدنا عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ اداس ہوتے تھے نا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ہم ان کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے اور ہم فریش ہو جاتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے، اتنے زیادہ خوشی کے ساتھ کسی سے ملتے تھے کہ اگلے بندے کو بھی وائبس جاتی تھی۔ یہ وائبس کا کانسیپٹ تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ابھی سائنس نے یہ بات پروف بھی کی ہے۔ آپ کس طریقے سے دوسرے سے ملتے ہیں وہ بھی وہ چیز محسوس کرتا ہے۔ آج کل لوگوں کی زندگیوں میں، صحیح بات ہے، بہت غم ہے اور انہوں نے اپنے اوپر خود سے لادے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، اچھے سے ملیں، نہ کہ اس طرح منہ چڑھانا اور کہنا پتہ نہیں کیوں آ گئے۔ کوئی آ گیا، اچھے سے اس کا استقبال کریں اور اپنے اندر یہ چیز لائیں۔ خاص طور سے اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایکسٹرا مسکرائیں، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا مسکرائیں، کیونکہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگ آپ سے آ کے ملتے ہیں، تو آپ کے چہرے پہ کم از کم اسمائل ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں جو جیسے لڑکیاں ہنستی ہیں عموماً آج کل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا اور کبھی کمر کو نیچے کرنا، دوہرا کرنا، کبھی بعض اوقات استغفر اللہ، بعض لوگ تو لیٹ بھی جاتے ہیں، صحیح بات ہے، وہ ان کو نہیں پرواہ ہوتی چاہیے یونیورسٹی ہے، تو اس طرح کا جانوروں والا رویہ بھی نہیں آپ نے رکھنا، لیکن مسکرانا ہے زیادہ سے زیادہ، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکت بھی آپ دیکھیں گے۔ اب جب بھی کوئی غم آپ کو ستانے لگے اور آپ اداس ہو کے بیٹھنے لگے نا، تو آپ کیا کریں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم پہنچے؟ نہیں؟ پھر مسکراؤ، کیونکہ وہ بھی اتنے غموں کے باوجود مسکرایا کرتے تھے۔ اور دیکھیں، اس کا حل ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط۔ بعض چیزیں ہمیں بڑی ایسی لگتی ہیں زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں ایسے نہیں ہو، لیکن جب ہم قبول کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے، بہت زیادہ انسان خوش ہو جاتے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ نہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کیا نا، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، میرا دل چاہتا ہے اس کے خلاف ہو کام، پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ اسمائل کرتے ہوئے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کسی کو پیسے دینا، کسی کو ادھار دے دینا، کسی کے بچوں کا ایڈمیشن کروا دینا، کسی کو راشن ڈال دینا مہینے کا، یہ بہت کافی ہے نہ۔ کسی شخص کے ساتھ اگر آپ اسمائل کر کے بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ وہ محرم ہو۔ غیر محرموں کے ساتھ آپ جتنا بھی غصہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب مثلاً یہ نہیں کہ آپ اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آپ جا کے مردوں کے ساتھ بڑی آرام آرام سی آواز میں اور اسمائل کر کر کے بات کریں، وہاں پہ آپ اپنا جو لہجہ ہے اسے بہت زیادہ سخت رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی لوگوں کے ساتھ ملیں تو اچھے طریقے سے ملیں۔ سید ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، لیکن اب یہ بات ہے کہ آپ مسکرا کس نیت سے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بہت پہچان دی ہے، سمجھ دی ہے اس معاملے میں۔ ہم فٹافٹ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ کے حقارت سے مسکرا رہا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بعض لوگ، صحیح بات ہے، آپ بھی اگر دھکے سے مسکرا رہے ہیں نا زبردستی، تو پہلے اس کا طریقہ سیکھیں،
یہ نہیں کہ آپ اس انداز میں ہنسیں کہ مسکرائیں کہ اگلا بندہ اپنے آپ کو دیکھنے لگ جائے کہاں کمی ہے؟ کیا میرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے؟ کیا میرے بالوں کو کچھ ہوا ہے؟ کیا میرے بائے پہ کچھ لگا ہوا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے اتنا عجیب سے ہنس رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں بھی کہ آپ کس طریقے سے کسی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اگر اگلا بندہ غلط سمجھ لے، صحیح یعنی آپ کے طریقے کی وجہ سے، تو پھر آپ اسے بتا بھی سکتے ہیں کہ نہیں میں ایسے اسمائل کر کے بات کر رہی ہوں. اور یہ ایک بار ہوتی ہے، پھر یہ نہیں کہ آپ مسلسل ہنسی جائیں اور اپنے چہرے پہ ایک بناوٹی اسمائل لے کے بیٹھے رہیں. ایک بار کسی کو دیکھا، ایک بار دیکھ کے اس کو سلام کیا، ساتھ میں مسکرا پڑے. ٹھیک ہے. اور خاص طور سے طالبات، جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں نا، مثلا کالج میں، یونیورسٹی میں، تو فضول گپیں مارنے کی بجائے نا لوگوں کے ساتھ صرف اسمائل کریں، سلام لیں اور اس کے بعد اپنا کام کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے دیکھیے گا آپ کے تعلقات کتنے بہترین ہوتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے. طالبات، ایمانت داری کے ساتھ ذرا ابھی خود کو چیک کریں، آپ کیسے ہنستے ہیں. اچھا، ان دنوں پتہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ جب پرانا زمانہ ہوتا تھا نا، تو لوگ دائی دین کے پاس رہتے تھے، جو پڑھانے والا ہوتا تھا اس کے ساتھ رہتے تھے، پھر اس کا مشاہدہ کرتے تھے. اچھا اس کی روٹین کیسی ہے، اچھا اس کا عمل کیسا ہے، اچھا اس کا اخلاق کیسا ہے. تو پھر وہ اسی کو عالم مانتے تھے جو حقیقی معنوں میں عالم ہوا کرتا تھا، عالم ہوا کرتا تھا، جس کا عمل اچھا ہوتا تھا. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا، اس نے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے. کیسے؟ مثلا ایک شخص ہے، وہ پڑھا رہا ہے اور بعد میں جا کے گانے سن رہے. ایک شخص ہے یہاں پہ اچھا خاصا لیکچر دے رہا ہے اور باہر جا کے سختی سے بات کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے. یہ بہت مشکل بن گئی ہے ہمارے ہاں. اس لیے آپ کوشش کریں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو ایک بندہ اپنے پاس رکھیں جو آپ کو ہر وقت نوٹ کرے. آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ تفسیر پڑھاتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کا اپنا عمل ہونا چاہیے. اب جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بات ہے تو لوگ انہیں دیکھا بھی کرتے تھے، ان کے عمل سے بھی بہت کچھ سیکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہیں ہنسے. اور آپ اپنا ذرا موازنہ کریں. کلاس میں آپ آتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، بھائی مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اور کلاس بند کرتے ہی آپ اتنا اونچی اونچی ہنستے ہیں. اور طالبات، سیریسلی ایسے لوگوں سے بات کرنے سے بچیں جو اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہیں. اچھا، اس کا میں نے تجربہ کیا. میں نے کسی سے بات کی اور وہ بہت اونچی آواز میں ہنس رہی تھی. اللہ ان پہ رحم کرے. 2 دن لگے مجھے خود کو ٹھیک کرنے میں. صحیح بات ہے. کیا ہو رہا تھا، کوئی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، میری بلا وجہ آواز نکل رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا. حالانکہ مجھے الحمدللہ اتنی عادت نہیں ہے، میں تو اس چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتی. پھر میں نے کہا اچھا اتنا اثر ہوتا ہے دوسروں کا. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ اتنا جاہلوں کی طرح ہنس رہا ہے، تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رنگ چڑھے گا. اس لیے بچیں ان چیزوں سے اور اپنا محاسبہ بھی کریں. اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو کلاس کے علاوہ کہیں باہر دیکھیں اور ایک دم سے پھر آپ کو بتانا پڑے جی میں آپ کی ٹیچر ہوں، کیا آپ کا عمل اس قابل ہے؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو استاد کہا جا سکے؟ کہ آپ اس قابل نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. سوشل میڈیا نے ایسی دیوار کھڑی کی ہے کہ ایک بندہ ہمارے ہاں متقی اور باہر جا کے پتہ نہیں کیا بنا ہوتا ہے. اس لیے ظاہریت سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں. یا اللہ مجھے توفیق دے میں ایسی عالمہ بن سکوں جو آپ کے ہاں عالمہ کہلوائے. یا اللہ آپ مجھے عالمہ لکھیں اپنے پاس خیر سے کہ یہ میری بندی عالمہ ہے، اچھی عالمہ ہے.
یہ پڑھاتی بھی ہے، پڑھتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے خود سوچیں، اگر آپ صرف اس ایک معاملے میں ایسا اخلاق رکھتے ہیں اور کوئی ایک دم سے آپ کا اسٹوڈنٹ آ جائے، وہ دیکھے بھائی فلاں باجی ہنس رہی تھی، وہ ایسے کہہ دیں بھائی وہ بندی بڑی ہنس رہی تھی، عجیب سی تھی، کوئی کہہ دے یہ آپ کی باجی ہے، وہ کہہ دے اچھا یہ ہماری باجی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سونے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ دکھاوا کرنا شروع کر دیں، معذاللہ بالکل نہیں، اپنے اوپر کام کریں۔ آپ ایک دائی دین ہے، اگر آپ بگڑ جائیں گے تو ہم لوگوں کو کیا کہیں گے، اگر میں اور آپ بگڑے ہوئے ہوں گے تو ہمیں اس طریقے سے بننا ہے خیر سے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ بھی لے، ہمارا عمل ہمارے علم کے مطابق ہونا چاہیے جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مشکل چیز، مجھے نہیں پتا لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یہ تجربہ ہے، وہ چیز جس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہمارے لیے اس کو آگے بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں انشاءاللہ ایسا بننا ہے کہ لوگ جب ہمیں دیکھیں بھی تو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہمیں عالم ہے، ہمارے عمل میں چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آئندہ کے بعد اپنے اوپر ایک ایک چیز میں دھیان رکھیں۔ اچھا بھائی اس وقت میں یہ کام کر رہی ہوں، کیا ایک دائی دین ایسے ہوتا ہے؟ ایک ایک لحاظ سے اپنے اوپر ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جا کے ہم صحیح معنوں میں عالم کہلوائیں گے۔ ورنہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بس آئے رٹا لگایا اور چیٹ جی پی ٹی سے نکال کے سارا کچھ بتا دیا لوگوں کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنا عمل درست کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے مسکرانا ہے، زیادہ مسکرانا ہے، لیکن اچھے والا، تنزن نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اونچی آواز میں قہقہے لگانے سے پرہیز کرنا ہے۔ میں دین کی عالمہ ہوں، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا ٹاپک، الغضب، غضب، غصہ۔ غصہ کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ اچھا سب سے پہلے آپ ایک چیز دیکھ لیجئے، جس طریقے سے ہمارا مسکرانا جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے، ہر انسان مسکراتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اسی طرح غصہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک نیچرل چیز ہے، انسان کو آتا ہی آتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کہیں بھائی میں تو آئندہ کے بعد غصہ کروں گی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ غصے کا طریقہ سیکھ لیں، یعنی کون سا ایسا غصہ ہے جو صحیح ہے اور کون سا ایسا ہے کہ جو ناجائز ہے، اور کب کب ہونا چاہیے اور کب کب نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کی لغوی معنی اگر دیکھے جائیں تو یہ کہتے ہیں جوش انتقام کو، دل کی سختی کو، ناگواری کو۔ اور اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو کیا معنی ہے؟ جب انسان کے دل میں ناانصافی، تکلیف یا خلاف مزاج بات پر شدید جذبات ابھر آئیں اور عقل پر اثر انداز ہوں۔ اچھا طالبات یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، غصہ اصل میں آپ کو تب زیادہ آتا ہے جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو۔ مجھے یہ پسند نہیں، یہ کیسے کھا رہا ہے، یہ کیسے ہنس رہا ہے۔ اور خاص طور سے جب آپ داعیے دین بنتے ہیں، یعنی آپ دین پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو غصہ آتا ہے، اچھا بھائی یہ جو شخص ہے یہ پردہ کیوں نہیں کر رہا، یہ لڑکی نقاب کیوں نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پھر غصہ آتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک مزاج بن چکا ہے، آپ نے چیز سیکھی، اب آپ کو وہ پسند ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کے خلاف عمل دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا دل رد عمل دکھاتا ہے، آپ کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان جذبات کو اپنی عقل پہ اٹیک نہیں کرنے دینا، کیونکہ غصہ انسان کی عقل پہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا سارا کنٹرول کھو دیتا ہے۔
سارا کنٹرول، حتیٰ کہ پھر مرد یہاں تک آ جاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے غصے میں طلاق دی۔ تو بھائی پیار سے کوئی بھی نہیں کہتا آج تم نے کھانا بہت اچھا بنایا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، خدا نخواستہ غصے میں ہی کہتا ہے۔ تو اپنے اوپر شدید کنٹرول سیکھیں، جبر کرنا اس لحاظ سے، کیونکہ طالبات غصہ ایک آگ ہے، ٹھیک ہے؟ غضب ایک آگ ہے، یہ آپ کو جب جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اچھا خاصا سنا دیا سب کو، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا میں نے کچھ زیادہ بول دیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اچھا جب میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی تھی مجھے ایک نئی چیز کا اندازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے خیر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بولنے سے زیادہ اپنے ریئیکشن سے بتاتے تھے، چہرے سے۔ مثلاً اگر ان کو کوئی چیز اچھی لگی ہے وہ مسکرا کے بتاتے، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بالفرض کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، زیادہ تر جب تک اللہ کی بات نہ ہوتی، اللہ کی بات ہوتی پھر تو کہتے۔ لیکن ویسے اگر کوئی ناگواری والی بات گزرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پتہ چلتا سرخ ہو گیا۔ تو زیادہ چیزیں آپ ایسے بھی لوگوں کو بتانا سیکھیں، اپنے رد عمل سے بھی کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگی اور مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر چیز پر ایسا اظہار کریں کہ پھر آپ خوشی میں بھی حد بھول جائیں اور غصے میں بھی حد بھول جائیں، ٹھیک ہے نا؟ درست غصہ کون سا ہے؟ اب غصہ ہو اور درست ہو، بالکل ایک ہے فطری غصہ۔ اگر آپ اس کی اقسام کو دیکھیں، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی بھی چیز پر آپ کو آ گیا، بعض اوقات آپ پینک ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا چیز ہے، کوئی چیز آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے۔ عموماً انسان کا جو یہ والا غصہ ہے نا وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ غصہ قابل معافی بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان اس پہ اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کر جاتا۔ اب ایک ہے مذموم غصہ، ایک ہے فطری جو ہر انسان کے اندر ہے اور ایک ہے مذموم غصہ۔ یہ کیوں آتا ہے؟ انا، تکبر یا ضد کی وجہ سے، اس میں انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ غصہ گناہ ہے اور نقصان دہ ہے۔ مثلاً میری بات کو کیوں اگنور کیا، میرے میسج کا جواب نہیں دیا، میری کال اٹینڈ نہیں کی، مجھے اگنور کیا، مجھے غصے سے دیکھا، مجھے یہ بات کہی۔ یہ جو مجھے اور میں سے ریلیٹڈ جتنے بھی غصے کی قسمیں ہیں یہ ساری اسی میں آتی ہیں۔ اس کی تعریف کیوں کی؟ اب مثلاً بالفرض آپ زیادہ انچارجز ہیں، اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے، ویسے اللہ اسٹوڈنٹس کو بھی ہدایت دے، یہ بھی صحیح بات ہے، آگے لگاتے ہیں، تیلیوں پہ تیلیاں چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، شعور دے خیر سے۔ اب اسٹوڈنٹس نے کسی ایک ٹیچر کی تعریف زیادہ کر دی، دوسرے جھلبن گے، ہماری کیوں نہیں کی، ہماری ہونی چاہیے تھی، اسی کو کیوں کرتے ہیں، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، یہ تو صرف آتی ہیں پڑھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو انا کی وجہ سے آتا ہے نا ہمارے اندر غصہ، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچے، یا تو وہ چیز اس سے چھن جائے یا ہمیں مل جائے۔ اور اگر یہ انتہا کی حد تک پہنچے تو پھر انسان کیا کہتا ہے، مجھے ملتی ہے کہ نہیں لیکن اس سے چھین کے بتاؤں، اسے نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ محمود غصہ، اچھا غصہ، مثلاً ظلم، ناانصافی یا برائی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور یہ قابل تعریف غصہ ہے۔ 3 غصے اپنے پاس لکھ لیں، جب بھی آئے پہلے یہ چیک کریں کھول کے کون سا غصہ ہے، پھر رد عمل دکھائیں، ٹھیک ہے؟ مشکل کام ہے لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، جب بھی غصہ آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوتا کیا کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر آپ ابھی فی الحال ہمارے ملک کا حساب لگائیں، طالبات یا اپنا حساب لگائیں، تو ہم نے کیسا دین سیکھا ہے؟ ہم نے ایسا دین سیکھا ہے کہ اگر میری ذات پہ یا میرے ماں باپ پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو گلمے سے پکڑ لو، لیکن اگر بات آ رہی ہے اللہ پہ، دین پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو حسن اخلاق سے پیش آئیے،
یعنی وہاں ہمیں یاد آ جاتا ہے، اچھا بھائی دیکھو، اگر کوئی میرے بچے کو مارے تو میں تو اس کا قصہ تمام کر دوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی فلسطین میں خدا نخواستہ یا کسی اور ملک میں کسی بچے کو مارے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اپنوں کی طرف غصہ اتنا کہ اگلوں کو بنا کسی لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب اوروں کے اوپر آئے تو اس کو آزمائش سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عموماً ہمارا پاکستان کا اور ارد گرد کے مسلمانوں کا آج کل کا کلچر ہے۔ ان کی سمجھ ہے، فہم ہے، ان کا سسٹم ہے، ان کے صحیح بات ہے سارے سسٹم ہی اپنے ہیں۔ مجھے آج تک ان کا کوئی سسٹم پسند نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں بیچارے۔ اب ہمیں بالفرض یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ طالبات، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر یہ کہ آپ کے اندر ایمان نہیں، اور اگر آتا ہے اٹس مین آپ کے اندر ایمان ہے جس کی وجہ سے آپ کی غیرت جاگ رہی ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھانے میں آپ وہ طریقہ استعمال نہ کریں جو اس نافرمانی سے بھی بڑی نافرمانی کر جائے۔ مثلاً آپ کی بہن بے پردگی کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے مار دیں، یہ بڑی نافرمانی ہو جائے گی۔ آپ اسے پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض بچے نے چوری کی ہے تو یہ نہیں اسے مار مار کے کٹ کٹ کے بیچارے کی چٹنی بنا دیں، استغفر اللہ۔ اس سے کیا یہ زیادہ بڑا ظلم ہو جائے گا پھر۔ اس سے بہتر ہے آپ اسے پیار سے سمجھائیں۔ کبھی بھی نافرمانی کو اس طریقے سے نہیں روکنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑی نافرمانی ہو جائے۔ کبھی بھی نقصان کو اس طریقے سے نہیں پورا کرنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اعتدال میں رہ کر کام کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر۔ اب آپ دیکھیں غصہ آتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان غصہ کرنے لگ جاتا ہے؟ روحانی وجہ سب سے پہلی چیز ہے نفس کی برتری۔ جیسے شیطان کو آیا تھا، یا اللہ اس کو کیوں کہا سجدہ کرنے کا، میں افضل ہوں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ صبر کی کمی ہونا، نفس کی برتری، تکبر، یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جب انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ میری بات کیوں نہیں مانی؟ طالبات، یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی، اچھا آج کل ہم سورہ القصص پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ والا ٹاپک بھی آ گیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر گناہ کی جڑ ہی آپ کی اپنی ذات ہے، نفس ہے، آپ کی میں ہے۔ اگر ہم ایک میں کو ختم کر دیں تو بہت کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا، بہت سے گناہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو بھائی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں، ذہنی دباؤ، اچھا یہ بھی کام پڑا، یہ بھی پڑا، یہ بھی پڑا، کیا کروں، کلاس چھوٹ رہی ہے، بھائی اس کو مینج کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ سٹریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی، بعض اوقات آپ ٹائم سے سوتے نہیں ہیں۔ اچھا الحمدللہ اب یہ بات میں اچھے سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب اس پہ الحمدللہ میں خود بھی عمل کرتی ہوں۔ الحمدللہ ٹائم سے سونا، ٹائم سے سونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پورا دن آپ فریش رہتے ہیں، آپ اچھے سے کام کر لیتے ہیں، آپ کے ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور بجائے اس کے کہ آپ رات کے 12 بجے تک کام کریں، آپ رات کو 10 بجے تک بس سو جائیں، صبح 2-3 بجے اٹھ کے کام کر لیں۔ آپ کے گھر کی روٹین جیسی بھی ہے، کوشش کریں یہ والا سسٹم سیٹ کریں ہر لحاظ سے۔ بھائی گھر میں 10 بجے کے بعد کوئی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، سارے اپنے بستروں میں جاؤ، نہیں نیند آتی تب بھی جاؤ، کوشش کرو، کچھ دن لگے گی مشکل، اس کے بعد پھر سو جاؤ۔ کیونکہ ہمارا سارا سسٹم یہیں سے خراب ہوتا ہے جب ہم ٹائم سے سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی، صبح اٹھتے ہیں بھائی پھر کام بھی نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے، پھر غصہ آیا ہوتا ہے مجھے سونے بھی نہیں دیتے۔ بھائی جب سونے کا ٹائم تھا وہ تو آپ نے فون استعمال کرنے میں یا کسی اور چیز میں ضائع کر دیا۔ تو اپنے وقت کو اس لحاظ سے محفوظ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم سے سوئیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات انسان بھوک یا تھکن کی وجہ سے بھی یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر طالبات آپ کی ماما آپ پہ زیادہ غصہ کرتی ہیں تو ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کروائیں، انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کہ آپ کی ماما زیادہ سٹریس لے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک ساتھ اتنے زیادہ کام اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہی ہوگی، ظاہری بات ہے، پھر ماما آپ سے پیار تھوڑی کریں گی جب وہ آپ کو بیڈ پہ لا کے روٹی دے رہی ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ان کے کام میں ان کی ہیلپ کروا دیں گی تو انشاءاللہ پھر وہ غصہ زیادہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں اچھا غصہ جب ہمیں آتا ہے تو عموماً ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ ہمارے یہاں نا ایک کلچر آیا ہے ٹی وی ڈراموں سے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ چیزیں ادھر ادھر پھینکنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں میں اکثر ایسے ہوتا ہے، کسی کو اگر غصہ آیا ہے وہ ڈریسنگ کے آگے جتنی چیزیں پڑی ہیں اس کو ایک ایک کر کے پیچھے کرنا۔ اب لوگوں نے بھی یہی سیکھ لیا۔ یہ والا کلچر ہمارے اندر ٹی وی ڈراموں سے آیا، ورنہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو بھی توڑ کے غصہ نکال سکتے ہیں۔ اب جس کو بھی غصہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیزیں توڑتا ہے، اپنے روم میں آتا ہے، بیڈ شیٹ اتاری ادھر پھینکی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، چیزیں اٹھائیں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ طالبات، یہ انتہائی سائیکو شخص والی حرکت ہے، صحیح بات ہے۔ میں آپ کو ایک حل بتاؤں، جب بھی غصہ آئے سجدے میں چلے جائیں، وہاں جا کے بولیں یا اللہ غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے مجھے، اور مجھے آپ خیر کے ساتھ تھام لیں، میرے نفس کو کنٹرول میں کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے کوئی بہت غلط کام کروا دے۔ نماز شروع کر لیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے ایسے، آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کسی بات کی وجہ سے، آپ کو بعض اوقات دکھ اور غصہ مکس اپ ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا طریقہ رکھیں، اپنے آپ کو ماریں بھی نہ، اپنے آپ کو چوٹ بھی نہ دیں، اپنے آپ کو بھوکا بھی نہ رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف بھی نہ دیں، اپنے آپ کو برا بلا بھی نہ کہیں، برے برے سٹیٹس بھی نہ لگائیں۔ اٹس اوکے بھائی، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر بات میں سٹیٹس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی آپ سے، اٹس اوکے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ لکھیں مجھے کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے، اور پھر ان باتوں کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثلا مجھے ارد گرد کے شور سے بڑا غصہ آتا ہوتا تھا، کیوں؟ بعض اوقات میری اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، بعض اوقات ریکارڈنگ ڈسٹرب ہوتی تھی، بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں چلنا پڑنا اور ہر جگہ پہ شور ہی شور ہے، چل چل کے تھک جاتی ہوتی تھی میں۔ اب الحمدللہ مجھے عادت ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ دنیا میں اب ظاہری بات ہے، اس سسٹم میں جنگلوں میں ہر بار نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، پچھلے دنوں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جو ابھی والی میں نے ریکارڈنگ اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پہ، وہ میں نے کسی جنگل میں ریکارڈ کی، اور وہاں پہ پیچھے کووں کی اور چڑیوں کی آوازیں تھیں۔ اب مطلب انسان کو کچھ چیزیں قبول کر لینی چاہیے۔ ہر چیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی پسند کا ماحول ملے کہ بھائی بس میرے ارد گرد اب کوئی شور نہ ہو، ساری دنیا رک جائے اور میں اپنا کام شروع کروں، نہ، بہت سی چیزیں آپ کو قبول کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب جب سے الحمدللہ میں نے یہ چیز قبول کر لی، ارد گرد سے شور آئے بھی تو مجھے اتنی زیادہ ڈسٹربنگ نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ عادت ہے بھائی، بس ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں ایسے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں، لکھیں، پھر آگے اس کا حل تلاش کریں۔ اچھا مجھے اس چیز پہ غصہ آتا ہے نا، کوئی چیزیں ادھر سے ادھر پھینکتے، اچھا اس کا حل کیا ہے؟ جب کوئی بات نہیں مانتا، اچھا اس کا حل کیا ہے؟ یا آپ خود کو سمجھائیں یا آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ ان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ خود کو سمجھا دیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں تو ساتھ ان کو بھی سمجھا دیں۔ اس کے علاوہ غصے کا حل کسی چیز میں نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو غصہ آتا کب ہے، تو آپ اگلی بات کیا کھے کریں گے؟ آپ کو اگلی بات کرنی آئے گی؟ قطعاً نہیں۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں ریزن کیا ہے، آتا کیوں ہے، پھر اس کے درجات بھی بنائیں۔ اچھا پچھلی بار میرے سر میں درد تھا، اس لیے مجھے یہ چیز زیادہ پریشان کر رہی تھی، اس بار میرے سر میں درد نہیں اور یہ چیز مجھے اتنی پریشان نہیں کری، اٹس مین کہ مسئلہ سر میں ہے، سر کا درد ٹھیک کرو۔ ارد گرد بعض اوقات پرابلم نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کے اپنے نفس میں ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں، اور اسی لیے میں کہتی ہوں طالبات اپنے آپ کو پہچانیں، ٹھیک ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل خاموش ہو جائیں، جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ طالبات واللہ ہی اپنے پاس ٹیپ رکھیں، نہیں تو الفی رکھ لیں، صحیح بات ہے، کچھ چیزوں میں اپنے نفس پہ بالکل رحم دکھائیں،
بجائے اس کے کہ یہ غصے میں آپ سے کوئی بہت برے شبد نکلوا لیں، الفاظ نکلوا لیں، اس سے بہتر ہے آپ اس پہ الفی ڈال دیں. صحیح بات ہے، ٹیپ لگا لیں اسی وقت. حتیٰ کہ اگلے بندے کو بھی بول دیں مجھے غصہ آ رہا ہے میرے سے بات نہ کرو. اس کے علاوہ آپ وضو کر سکتے ہیں، یہ اسلامی طریقے ہیں. جگہ بدل سکتے ہیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے نہ رہیں، یعنی لیٹ جائیں. اپنی پوزیشن تھوڑی بہت چینج کریں، تھوڑے بہت چکر وغیرہ لگائیں، نہیں تو دوڑیں لگانا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور صبر کی دعا کریں. اپنے آپ کو اتنا کھلا نہ چھوڑیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا کر بیٹھیں. جو شخص ہر بات میں غصہ کرتا ہے پھر اس کی بات میں کوئی اثر کوئی وزن نہیں رہتا. سب کو پتا ہوتا ہے اس کی عادت ہے. اس کے علاوہ سائنسی طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ عملاً بھی آپ کریں. مثلا گہری سانسیں لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، واک وغیرہ کریں، اپنی نیند پوری کریں. مسئلہ بعد میں بات کر کے حل کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز ایسی نہیں ہو سکتی. زیادہ تر چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، علاج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. غصہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں مسکرانا ہے وہاں اپنے اندر سے غصے کو بھی نکالنا ہے، لیکن سارا ختم نہ کیجیے گا. جو ہم نے جائز پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے، وہاں پہ تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اپنے نفس کے اوپر انشاءاللہ خیر سے ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے، خاص طور سے دین کے کام کے حوالے سے. اور جب بھی غصہ آئے اس وقت کے لیے خاموش ہو جائیں اور دیکھیں میں بعد میں اس مسئلے کو کیسے بہترین طریقے کے ساتھ حل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کچھ آیات اور احادیث وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري